بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمارے 7ویں لیکچر ہیں۔ فرسٹ افعال ہے، عرب کی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کتنے دن بعد کیا گیا؟ آپشن الف 3 دن بعد، آپشن با 4 دن بعد، آپشن جیم 7 دن بعد، آپشن دال 8 دن بعد۔ تو عرب کی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ 7 دن بعد کیا گیا۔ آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختون ہونے کے بارے میں علماء سیر اور مورخین کے 3 قول ہیں۔ قول اول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئی۔ اکثر مورخین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئی۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختون ہونے میں احادیث متواترہ ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کرائی۔ جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کی 2 اقوال ہیں، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئی، لیکن ختنہ کی تتمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی۔ سوال نمبر 2 ہے، سویبہ یا صوبیہ کی دودھ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دودھ پلائی؟ آپشن الف ام ایمن، آپشن با ام ورقہ، آپشن جیم حلیمہ سعدیہ، آپشن دال شفا۔ تو آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے کہ صوبیہ کی دودھ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی دودھ پلائی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شرخوار بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بیچ دیتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشوونما ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے صوبیہ کی دودھ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوائی گئی۔ سوال نمبر 3 ہے، حلیمہ سعدیہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ آپشن الف بنو بکر، آپشن با بنو خزاعہ، آپشن جیم بنو سعد، آپشن دال بنو کلاب۔ تو حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال دودھ پلائی؟ آپشن الف 2 سال، آپشن با 3 سال، آپشن جیم 1 سال، آپشن دال 6 ماہ۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال دودھ پلائی۔ آپشن
الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، حلیمہ سعدیہ کی شوہر کا نام کیا تھا؟ آپشن الف ابو زویب، آپشن با حارث، آپشن جیم حذافہ، آپشن دال جزامہ۔ تو حلیمہ سعدیہ کی شوہر کا نام حارث تھا، اور ابو زویب حلیمہ سعدیہ کی باپ کا نام تھا۔ حذافہ یا جزامہ یہ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، 2 سال کی رضاعت کے بعد حلیمہ سعدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئی؟ آپشن الف خانہ کعبہ، آپشن با مکہ، آپشن جی مدینہ، آپشن دال جحفہ۔ تو 2 سال کی رضاعت کے بعد حلیمہ سعدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئی، لہذا آپشن با ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، واقعہ فیل کیوں پیش آیا؟ یعنی ہاتھی والے واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپشن الف ہاتھی مارا گیا تھا اسی وجہ سے پیش آیا، آپشن با ہاتھی گرنے کی وجہ سے پیش آیا، آپشن جیم کلیسا گرانے کی وجہ سے پیش آیا، آپشن دال کوئی بھی نہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ عبد المطلب کے زمانے میں یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانہ میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہۃ الاشرم یمن کا گورنر جنرل تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے خانہ کعبہ کی یمن کے اس مندر کا رخ کیا کرے، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ ایک عربی نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادہ سے روانہ ہوئی کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھی، اسی لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ تو آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ذبیح ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن الف عبد المطلب، آپشن با عبداللہ، آپشن جیم ہاشم، آپشن دال محمد۔ تو ذبیح ثانی عبداللہ کو کہا جاتا ہے، لہٰذا آپشن با ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ عبد المطلب چاہ زمزم کی تلاش میں تھی اور اس کی تلاش میں انہوں نے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی، لیکن چاہ زمزم کا پتہ و مقام معلوم نہیں کر دیا۔ بالآخر منت مانی کہ اگر خدائے تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا کی۔ چاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کی بیٹی جوان ہو گئی
تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی. سب بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور حبل کے سامنے قراندازی کی. اتفاق کی بات، قرا کا تیر سب سے چھوٹی بیٹی عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا. عبد المطلب چونکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتی تھی، لہذا عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلی. بالآخر سجاہنا مکاہنا کی طرف رجوع کیا گیا. اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہے، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو. اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کی بالمقابل رکھو، اور پھر قرعہ ڈالو. اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتی جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے، یہاں تک کہ 100 اونٹ پوری ہو جائے. تو جب 100 اونٹ پوری ہو گئی تو اس 100 اونٹ کو ذبح کی اور عبداللہ کی جان بچی. تو ذبیح ثانی عبداللہ کو کہا جاتا ہے. سوال نمبر 9 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنو سعد کتنی سال پرورش پائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزاری. سوال نمبر 10 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی پاس کتنی سال گزارنے کا موقع ملا؟ آپشن الف 1 سال، آپشن با 1 سال چند ماہ، آپشن جیم 6 ماہ، آپشن دال الف اور با دونوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی پاس 1 سال چند ماہ گزارنے کا موقع ملا. اس کے بارے میں علماء سیر کی بھی اقوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے پاس 3 ماہ گزارے. دوسرا قول بھی یہ بھی ہے کہ 6 ماہ گزارے، اور 1 سال گزارنے کے بارے میں بھی قول ہے، اور 1 سال چند ماہ کے بارے میں بھی قول ہے. ہمارے پاس درست آپشن دال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال چند ماہ اپنی ماں کی پاس گزاری. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، لیکن آپ کی حضور میں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن دبائے، ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کرے. شکریہ. اللہ حافظ.